السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 67 جو ہے ہم وہ ریکارڈ کروائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ہم بیان کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست غار یار وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب وہ پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت مبارکہ کریمہ 40 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غار ثور میں جب آپ اپنے صحابی کو یہ بات کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، تو قرآن کا انکار جو کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو توبہ نعوذ باللہ ایسے تھے، تو آگے آ رہا ہے کہ لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی کہ جو معیت اور ساتھ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے، ویسا ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حاصل ہے۔ اب غار ثور میں کتنے دن رہے؟ کہتے 3 دن رہے، 3 راتیں جو ہے نا، 3 دن 3 راتیں غار ثور میں رہے ہیں۔ پھر یہ دورانیہ کتنا تھا، یعنی کہ مکہ سے مدینہ تک پہنچنے کا کتنے دن لگے؟ کہتے ہیں کہ 12 دن لگے، یعنی کہ 2 ہفتے لگا لیں۔ تو یہ 2 ہفتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے۔ پھر یہ سوال ہے کہ تاریخ کون سی تھی؟ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو آپ مکہ سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر 3 میل کے فاصلے پر آپ نے مخالف سمت جا کر نہ غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا، اور یہ جو ہے نا 3 دن ادھر رہے، تو باقی جو ہے نا 12 ربیع الاول کو آپ مدینہ پہنچے، یعنی کہ 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا مدینہ پہنچے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ مکہ سے جمعرات کو نکلے ہیں اور غار ثور سے پیر کی رات سفر پر روانہ ہوئے، تو بعد نے پھر پیر کو بھی بلایا کہ پیر والے دن آپ مکہ میں نکلے، پیر والے دن آپ جو ہے نا وہ پیر کا دن تھا جب آپ مدینہ تشریف لائے۔ بہرحال قصہ مختصر کہ اس میں آپ کو جو ہے نا تقریباً 12 دن کہہ لیں یا 2 ہفتے کہہ لیں، آپ کا یہ سفر ہے ہجرت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار سے نکلے تو ایک مقام تھا، وہاں پر آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ارکز یا ارکت کہتے ہیں، وہ مشرک تھا لیکن راستوں کو جانتا تھا۔ یہ یاد رکھے پہلے وقتوں میں نا راہب جو ہے نا راستہ کھوجی جسے کہتے تھے، یا راستے بتانے والا اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، رہبر جسے کہتے ہیں، راہ بتانے والا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نا ایک رہبر اپنے ساتھ رکھا تاکہ جو راستے ہمیں نہیں معلوم
اس کو معلوم ہوں گے اور وہ ہمیں مدینہ تک پہنچا دیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر ان کو 2 اونٹنیاں بھی دی اور اجرت پر، پیسوں پر یہ معاملہ چلتا تھا، اور یہ تھا مشرک، اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر بھروسہ تھا۔ تو پھر جب ادھر پہنچے ہیں تو وہ جو ہے نا 2 اونٹنیاں لے کر آپ کا انتظار ہی کر رہا تھا عبداللہ۔ تو عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھے، تو یہ 4 بندوں کا قافلہ ہو گیا، عامر بن فہیرہ، عبداللہ راہ بتانے والا، اور ابو بکر اور نبی علیہ السلام۔ یہ ننھا سا قافلہ جو ہے نا روانہ ہوا، اور یہ جو ہے نا 2 اونٹنیاں نبی علیہ السلام ایک پر سوار تھے اور ایک پر ابو بکر سوار تھے، اور یہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر ہی سے یہ اونٹنی جو ہے نا قیمتاً خریدی تھی۔ انہوں نے تو کہا تھا میں آپ کو تحفے کے طور پر دوں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ہم اس کو قیمتاً لیں گے۔ تو چنانچہ پھر یہ سوار ہو کر چل پڑے۔ بعض کہتے ہیں اس اونٹنی کا نام بھی بتایا جی، دیکھ کیسی زبردست یہ سیرت ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہو گیا وہ تاریخ میں زندہ ہو گیا۔ کہتے ہیں اس اونٹنی کا نام جو ہے نا الجدعہ تھا، ہاں جی، جس پر آپ سوار تھے۔ بعض نے العزبہ بھی لکھا ہے، تو بہرحال الجدعہ زیادہ جو ہے نا مشہور ہے، اور یہ نا ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف نا ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ یہ قافلہ جو ہے نا بڑے اطمینان سے جا رہا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے چاروں طرف بڑے چوکس انداز میں نا نگرانی آپ کی فرما رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے تھے اور عام راستے سے ہٹ کر جا رہے تھے، یاد رکھیے، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ مشرک ادھر کو جائیں گے، تو آپ اس کے دوسری طرف جدھر ان کو خیال تک نہ آ سکتا تھا نہ جا سکتا تھا، اس طرف نبی علیہ السلام گئے ہیں۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ مجاہد تھا، تو انگریز اس کو گرفتار کرنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مار رہے تھے، تو اس مجاہد نے اس پولیس تھانے انگریزوں کا اس کے سامنے گھر خرید کر نا ادھر ہی بڑے آرام سے رہ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ سب کو خیال تھا کہ ادھر ادھر دور دور تک وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور بڑے آرام سے کھڑکی سے دیکھا کرتا تھا یہ پولیس والے انگریز کر کیا رہے ہیں۔ اب ان کو خیال تک نہیں آ سکتا تھا کہ یہ ہمارے سامنے جو گھر ہے اسی کو کرائے پر لے کر ادھر ہی رہ رہا ہے۔ وہ دیکھیے عقبی راستے سے وہ چیزیں خرید لاتا ہوگا۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے بڑی حکمت سے نا غیر مانوس راستہ جو ہے نا وہ اختیار کیا، مشقت والا تو تھا، تھکن والا بھی، لیکن چلتے رہے۔ پھر نبی علیہ السلام رات بھر چلتے رہے، اور اگلے دن دوپہر تک جو ہے نا وہ مسلسل چلتے رہے، رات کو بھی آرام نہیں کیا، دن کو بھی، دوپہر کا وقت ہو گیا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے آرام نہیں فرمایا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کوئی جگہ ایسی ملے جہاں پر ہم آرام کر لیں۔ انہوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، کوئی سایہ نظر آ جائے تاکہ ہم تھوڑی دیر اس کے سائے کے نیچے جو ہے نا آرام کر لیں۔ تو انہیں نا ایک سایہ دار چٹان نظر آئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جلدی سے ادھر گئے ہیں، جگہ صاف کی، ادھر چٹائی بچھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ آئیے تو میں چوکی داری کرتا ہوں، جاگتا ہوں، تو آپ آرام فرما لیں۔ نبی علیہ السلام جو ہے نا لیٹ گئے، تو کیا دیکھتے ہیں ابو بکر اچانک کہ کوئی ریوڑ جو ہے نا لے کر چرواہا ادھر آ رہا ہے، اور غالباً وہ بھی سائے کی تلاش میں تھا، کیونکہ دوپہر تھی نا، بڑی تیز گرمی تھی، تو وہ بھی نا سایہ حاصل کرنے کے لیے اس چٹان کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے نوجوان، تم کس کے غلام ہو؟ اس نے مکہ میں نا ایک قریش کا نام بتایا کہ اس کا میں غلام ہوں اور یہ اس کی بکریاں ہیں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا وہ اس کو جانتے تھے کہ جس کا اس نے نام لیا نا چرواہے نے، تو فرمایا کہ کوئی بکری ہے جو دودھ دیتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو فرمایا کیا تم ہمارے لیے دودھ جو ہے دوو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو فرمایا میرے کہنے پر اس نے ایک نا بکری کو اپنی طرف کھسکایا، تو میں نے اس کو کہا کہ پہلے اس کے نا تھن سے گرد و غبار صاف کرو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس نے گرد و غبار صاف کیا۔ پھر فرمایا اپنے ہاتھ بھی جھاڑ لو۔ اس نے اپنے ہاتھ بھی جو ہے نا گرد و غبار سے صاف کر لی۔ پھر اس کے بعد نا اس نے تھوڑا سا دودھ جو ہے نا دھویا، تو میں نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کو پیش کرنے کے لیے گیا، تو آپ آرام فرما رہے تھے، میں سوئے ہوئے تھے، تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو جگانا۔ پھر میں دوسری مرتبہ گیا تو آپ اس وقت اٹھ چکے تھے۔ دیکھیں کیسا ادب ہے، اٹھایا تک نہیں۔ پھر میں نے آپ کو دودھ جو ہے نا پیش کیا، تو آپ نے خوب جو ہے نا پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ یاد رکھیے کبھی کبھی پیٹ بھر کر یا ایسے مواقع پر یہ ٹھیک ہے، یعنی کہ پتہ نہیں کب بعد میں دودھ ملنا ہے، تو اس لیے انہوں نے نبی علیہ السلام نے پیٹ بھر کر یا سیر ہو کر دودھ پیا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اب چلیے؟ فرمایا ہاں، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا اب چلنا چاہیے۔ اب نا ادھر منادی کر دی گئی تھی قریش کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، جو بھی دونوں کے لیے ایک جیسا انعام کہ جو ابو بکر کو توبہ نعوذ باللہ زندہ مردہ لائے گا یا نبی علیہ السلام کو زندہ اور مردہ لائے گا، اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو اب سب کے منہ میں لالچ تھی کہ بھی ہمیں وہ جو ہے نا انعام ملے۔ ان ہی میں سے ایک نا سراقہ بھی تھے، سراقہ بن مالک، وہ بھی بڑے لالچ میں آ گئے۔ تو وہ نا انہوں نے کافی ادھر ادھر گئے ہیں، گھوڑا دوڑایا، لیکن وہ بھی نا امید ہو گئے، اور وہ آ کر اپنے قبیلے میں آ کر غمزدہ ہو کر بیٹھ گئے۔ ایک طرف وہ 100 اونٹ کا لالچ ہے جی کہ بھی 100 اونٹ ملیں گے، تو کہتے کسی طرح میں نبی علیہ السلام یا ابو بکر کو لے آؤں۔ اسی دوران نا اپنی قبیلے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی قوم کا قبیلے کا ایک آدمی آیا، تو اس نے کہا سراقہ میں نے ابھی ساحل سمندر کے پاس کچھ لوگوں کو جاتے دیکھا ہے، ہو نہ ہو میرا خیال ہے کہ وہ محمد اور ابو بکر ہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے ایک دم چونک پڑا کہ ادھر تو میں گیا ہی نہیں، لیکن فوراً ہوشیاری کی، کہتے ہیں ہاں وہ میں گیا تھا ادھر، ہاں جی، تاکہ ان دوسروں کو غلط فہمی میں مبتلا کر دے۔ وہ نا ان کا کوئی بندہ جو ہے نا گم ہو گیا تھا، تو وہ اس کا سامان گم ہو گیا اور وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے، میں ادھر ہی سے آیا ہوں، آئے ہوئے کوئی نہیں تھے۔ مطلب یہ تھا کہ اب اتنی انہوں نے سب کو کہہ دیا اونچی آواز سے، تو اور بھی ادھر دوڑ پڑیں گے، تو میں اکیلے ہی ادھر جاؤں۔ سمجھ آ گئی نا بات، یعنی کہ دوسروں کو دھوکے میں رکھا، تو سمجھ گئے تھے کہ وہ وہی ہیں دو۔ پھر نا سراقہ کہتے ہیں کہ میں نا جلدی سے مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا، گھر پہنچا اور اپنی خادمہ یا لونڈی کو کہا کہ یہ ٹیلے کے پیچھے جا کر نا میرا گھوڑا لاؤ، اسے تیار کرو، تو عقبی کی طرف جاؤ، یعنی کہ گھر کے پچھلی جانب سے۔ کہتے پیچھے گھوڑا تھا، میں نے چھت سے چھلانگ لگائی، گھوڑے پر سوار ہو گیا، نیزہ میں نے ہاتھ میں پکڑا اور نکل کھڑا ہوا۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے نا ادھر ہی گیا جدھر انہوں نے کہا تھا نا ساحل سمندر کی طرف جا رہے تھے، تو میں نے دیکھ لیا کہ وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ابو بکر ہے، اور پہچان بھی لیا۔ تو لیکن میں جو ہی قریب پہنچا ادھر معجزے کا اظہار ہوا ہے۔ اچانک کیا ہوا کہ میرا گھوڑا پھسلا اور میں زمین پر گر گیا۔ میں فوراً اٹھا، یہ فال نکالا کرتے نا فوراً، انہوں نے نا اپنے تیر نکال کے فال نکالی کہ میں یعنی کہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کروں کہ نہ کروں؟ تو فال نے کہا نہ کرو، میری منشا کے خلاف ہی وہ فال نکلی، لیکن پھر لالچ آ گئی تو میں نے بات نہیں مانی، فال کی بات بھی نہیں مانی، لالچ میں آ کر پھر آگے روانہ ہو گیا، آپ کا تعاقب کرنے لگا۔ یکا یک میں نے دیکھا کہ میرے نا گھوڑے کے اگلے 2 پاؤں زمین میں دھنس گئے، گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ میں گرا سنبھلا، گھوڑے کو ڈانٹ پلائی، بڑی مشکل سے اس نے اپنے گڑے سے پاؤں زمین سے نکالے، اور جیسے ہی اس نے نا زمین سے پاؤں نکالے تو ادھر سے دھواں سا نکلا، میں ڈر گیا، اور میں نے پھر دوبارہ فال لی، فال پھر میرے خلاف نکلی، میں رک گیا، لیکن میں نے پھر اپنے آپ سے کلام کیا، سراقہ تجھے کیا ہو گیا؟ اتنا آسان سا کام ہے، یہ 2 ہیں، 4 تھے وہ آگے پیچھے ہوں گے نا، تو میں ان کو گرفتار کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں اور قریب ہوا تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نا قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنی، آپ تلاوت کر رہے تھے، آگے آگے جا رہے تھے، تو سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دشمن سر پر آ گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت اطمینان سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ پھر ہوتے ہوتے نا سراقہ بالکل ہی قریب آ گیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قریب پہنچے تو آپ نے ایسے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اللہم اکفیناہ بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہے ہمارے لیے کافی ہو جا۔ کہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ پھر میرے گھوڑے کے جو ہے نا 3ری مرتبہ پاؤں جو ہے نا زمین پہ دھنس گئے گھٹنوں تک، تو میں گرا سنبھلا، گھوڑے کو بہت ڈانٹا، بڑی مشکل سے اس نے اپنے پاؤں زمین سے نکالے، پھر اسی جیسا زمین سے دھواں جیسا نا گرد و غبار بھی بلند ہوا، 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ میں ناکام ہو گیا، کہ بھی یہ تو معجزے کا اظہار ہو رہا تھا، تو میرے لیے ان کو جو ہے نا پانا ناممکن ہے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے جو مجھے تکلیف پہنچی وہ آپ کی دعا کی وجہ سے پہنچی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ پھر میں نے آپ کو ساری صورتحال بتائی کہ 100 اونٹ آپ کا جو ہے نا مقرر ہوا ہے آپ کو لانے کا، پھر میں نے ساری اطلاعات جو مکہ میں پھیلی ہوئی تھیں وہ آپ کو بتائی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا فرمایا کہ اے سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب کسریٰ فتح ہوگا، میں تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، یا آپ اس وقت پشین گوئی کر رہے ہیں کہ اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے تو کنگن پہنے گا۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں کسریٰ کے کنگن کیسے پہنوں گا۔ تو ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نا یہ کسریٰ جو ہے نا، یہ مجوسی جو تھے آگ پرست، یہ فتح ہوا علاقہ، اور ان کے جو ہے نا خزانے سے سونا نکلا، پھر ہوا یہ کہ کنگن بھی نکلے اس میں سے، تو شاہی پٹکا بھی تھا، تاج بھی تھا، تو میرے نا وہ اتنے تھے کہ کسی کو آ نہیں رہے تھے کنگن، آخر ہوتے ہوتے جب میرے پاس پہنچے، یہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا، یہ میں بتا دوں، یہ نا جب مکہ فتح ہوا ہے تو اس وقت یہاں جیرانہ کے مقام پر نا 8 ہجری میں یہ جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین اور برپا تھا نا، اس وقت آپ کے پاس گئے ہیں اور اسلام قبول کیا، دل میں تو اسلام کی محبت بیٹھ گئی تھی لیکن قبول نہیں کیا،
بعد میں انہوں نے نا قبول کیا۔ تو جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے پہچان لی کہ یہ وہی سراقہ ہے، وہ ہجرت کی رات والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج وعدہ پورا کرنے اور احسان کرنے کا دن ہے، یعنی کہ اور یہ پھر ایمان انہوں نے قبول کیا۔ پھر کہتے ہیں لگتے ہاتھ میں کوئی مسئلہ بھی پوچھ لوں آپ سے؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نا اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کی غرض سے اب پانی کا نا حوض بڑھتا ہوں کہ میرے اونٹ جو ہے نا پانی پی لے، لیکن میرے اونٹوں کے علاوہ اور اونٹ بھی آ جاتے ہیں ادھر، وہ بھی پانی پیتے ہیں، تو کیا وہ جو اونٹ دوسرے پانی پیتے ہیں میرے حوض سے، اس کا ثواب مجھے ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اے سراقہ، حرارت محسوس کرنے اور جگر رکھنے والے ہر جاندار کو پانی پلانے پر اجر و ثواب ہے۔ مثلا صرف انسانوں کو نہیں، کوئی بھی زندہ چیز ہو اگر تم اس کو پانی پلاتے ہو تو اس کا ثواب ہے۔ یہ سراقہ بن مالک کو آپ نے یہ فرمایا تھا۔ اچھا آپ نے فرمایا نا کہ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں، وہ کنگن اصل میں نا کسی کو آ ہی نہیں رہے تھے، تو جب سے سراقہ کے ہاتھ میں ڈالے گئے نا حضرت عمر کے دور میں تو وہ پورے کے پورے آ گئے۔ تو فرمایا حضرت ابوبکر حضرت عمر نے بڑی بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے یہ سارا سامان جو کہ رب ہونے کا دعوے دار تھا کسرا، ہاں جی، اس سے لے کر اللہ تعالیٰ نے ایک سراقہ جو کہ دیہاتی ہے اس کو پہنا دی۔ اب یہ الفاظ سنے تو سراقہ نے کنگن پہنے باہر جا کر نا یہی الفاظ دہراتے ہیں کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بادشاہوں کے کنگن جو ہے نا ایک دیہاتی کو پہنا دی۔ بڑی بات ہے نا۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات جب کہ اتنی تنگی والے حالات ہیں اس وقت ان کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں۔ پھر نا ہوا یہ کہ راستے میں نا یہ سراقہ واپس گئے، تو اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر سے ایمان لا چکے تھے، تو اب انہوں نے نا الٹ کام شروع کیا۔ پہلے ڈھونڈ رہے تھے، اب جو ڈھونڈ رہے نکلتا کہتا وہ ادھر سے میں ہو کر آیا ہوں، یعنی کہ جو ادھر جاتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، ادھر سے میں ہو آیا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے، وقت ضائع نہ کرو، ادھر جاؤ، وہ پھر ادھر چلا جاتا۔ دوسرا آتا میں ہو آیا ہوں ادھر سے، کوئی فائدہ نہیں، ادھر جاؤ، یعنی کہ کسی کو ادھر جانے ہی نہیں دیا سراقہ بن مالک نے، ہاں جی۔ پھر یہ الٹ معاملہ انہوں نے چلا۔ بعد میں نا جب یہ مکہ پہنچے اور میں نے آپ کو بتایا نا 12 دن کا سفر تھا، تو جب انہیں یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ چکے ہوں گے تو پھر اپنا واقعہ بتایا مکہ والوں کو۔ وہ جی گھر گھر یہ بات پھیل گئی، تو کسی نے سمجھا کہ یہ سراقہ پر آپ کے جادو کا اثر ہو گیا ہے، کسی نے کہا اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو انہوں نے نا پھر جو ہے نا سراقہ کو کہا کہ خبردار یہ باتیں نہ پھیلاؤ خوفناک کہ جی گھوڑا کے پاؤں دھنس گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب جادو ہے، یہ کہہ کر نا انہوں نے ان کو جھٹلایا ہے۔ اب دوسرا واقعہ نا یہ جا رہے ہیں جی ادھر ہی، ایک تھے نا وادی قدید، تو جب آپ ہجرت کو روانہ ہوئے ہیں نا تو سفر میں نا ام معبد ان کا بھی نا راستے میں ان سے بھی ملاقات جو ہے نا وہ ہوئی ہے ام معبد سے۔ وہ ایسے یعنی یہ ام معبد جو ہے نا ان کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں نا تو یہ ام معبد ایک خیمے کے پاس تھی، خیمے میں یہ ایک بوڑھی عورت تھی، بڑی سمجھدار تھی، اور ان کا نام عاتقہ تھا۔ عاتقہ اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے شوہر گئے ہوئے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کوئی کھجور کوئی گوشت ہے تو ہم آپ سے خرید کر وہ چیز لیں گے۔ تو اس نے نہایت افسوس کے ساتھ کہا
کہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے، ہم تو مسکین قحط زدہ قوم سے ہمارا تعلق ہے، تو اگر میرے پاس کوئی چیز ہوتی تو میں لازماً آپ کی مہمان نوازی کرتی۔ پھر نا اچانک نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا نظر ایک بکری پر پڑی ہے، بکری پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما حاضی شاۃ یا ام معبد، اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ اور ام معبد نے جواب دیا کہ یہ بے حد کمزور ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس کو ادھر رکھے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو لے جا نہیں سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَحَلْ بِهَا مِن لَبَن، کیا یہ دودھ دے سکتی ہے؟ انہوں نے کہا اگر دودھ دے سکتی ہوتی تو ساتھ نہ جاتی، یہ بڑی کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اجازت ہو تو ہم دودھ دو لیں۔ کہ وہ ابھی بورما یزدانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ لے میں کہنی ہے پنجابی چکن میں کہنی ہے وہ دودھ نہیں دے سکتی، تو کہ دودھ دھو لو، چاہو پھر دودھ دھو لیں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بکری قریب لاؤ، پھر بسم اللہ پڑھی، اس کے تھن کو ہاتھ لگایا، ہاں جی، اور برکت کی دعا فرمائی۔ بکری نے نا اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا کر نا جگالی کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک برتن لاؤ، ہاں جی، وہ اتنا بڑا برتن تھا کہ وہ پوری جماعت کو پیٹ بھرنے کے لیے کافی تھا۔ آپ نے جب اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو دودھ کو دھویا تو وہ سارا برتن بھر گیا دودھ سے۔ پھر فرمایا دوسرا برتن لاؤ، دوسرا برتن، پھر تیسرا برتن۔ بعد نے کہا کہ کچھ برتن تھے، بعد نے کہا سارے برتن وہ لے آئے، وہ سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ لیکن بہرحال یہ بات پختہ ہے کہ وہ دودھ اتنا اس نے دیا، اتنا اس نے دودھ دیا کہ گویا کہ وہ گھر میں دودھ ہی دودھ ہو گیا۔ وہ بڑی خوش ہوئی۔ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا، ابو بکر کو پلایا، اور دو جو آپ کے اور ساتھ تھے عامر بن فہیرہ ان کو بھی پلایا۔ پھر ام معبد کو خدا حافظ کا اور آگے روانہ ہو گیا۔ دوپہر ہوئی نا تو خاوند آیا ام معبد کا، اس کی نظر دودھ پر پڑی، کہتے یہ کیا ہوا؟ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ تو ہماری بکری تو بڑی کمزور تھی، دودھ والی نہیں تھی۔ تو ام معبد نے کہا اللہ کی قسم ہمارے ہاں بہت برکت آدمی آیا تھا، یہ دودھ اسی برکت کا نتیجہ ہے۔ جب اس نے سارا ماجرا سنا تو ابو معبد نے کہا میرے سامنے اس مہمان کا حلیہ تو بیان کرو۔ اچھا یاد رکھیے یہ نا شاہ پارہ ہے ادھر، جو یہ ام معبد نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے نا، بڑا زبردست، بڑا یعنی کہ آپ کی خوبصورتی کا نا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا۔ تو یہ سب بیان جو ہے نا کرتے آئے ہیں۔ تو اس نے نا حالانکہ دیہاتی عورت تھی، لیکن اس نے تو جی الفاظ ہی بڑے موتی پڑو دیے ہیں۔ میں آپ کو وہ ان کے الفاظ کر کے تو یہ آخری دو تین باتیں کر کے بات کو سمیٹتے ہیں۔ اس نے کہا ام معبد نے کہا میں نے وہ آدمی دیکھا کہ اس کا رنگ جو ہے نا کھلا ہوا تھا، چہرہ بڑا چمکدار اور خوش، نہ ان پہ موٹاپے کا عیب تھا، نہ دبلے پتلے ہونے کی خامی، یعنی کہ نہ ہی تو اتنے دبلے پتلے تھے کہ محسوس ہونا موٹاپا، بالکل حسن بے مثال، سانچے میں ڈلا ہوا پیکر، اور آنکھیں ایسے لگتی تھی جیسے سرما ڈالا ہو، لمبی لمبی پلکیں، بھاری آواز، بال لمبے اور گھنے، اور چمکدار گردن، گھنی داڑھی، خاموش ہو تو ایسا لگتا تھا بڑے باوقار ہیں، یعنی کہ ان کی خاموشی میں نا وقار ٹپکتا تھا، اور گفتگو کرتے تو بڑی جچی تلی، صاف شفاف، تو کوئی الفاظ نہ زائد ہوتا تھا نہ کم ہوتا تھا۔
یعنی کہ جتنا ضرورت کے مطابق کلام ہوتا تھا اتنا وہ کرتے تھے، اور پر رونق چہرے کے ساتھ بڑا میٹھا کلام، واضح الفاظ، گفتگو بہت متوازن، جچی تلی، صاف شفاف، کمی و بیشی سے خالی، اور ان کی باتیں موتیوں کی لڑی کی طرح، یعنی کہ جیسے موتیوں کی لڑی ہے نا جو کہ دھاگے میں پروئی گئی ہو، اسی طرح ان کے الفاظ تھے، اور تابناک، قریب ہے کہ دیکھنے میں انتہائی حسین، کامل نمونہ، جمال، میانہ قد، نہ تو اتنا لمبا کہ نہ گوار لگے، نہ ٹھگنا کہ نگاہ میں نہ جچے، اور دو شاخوں کے درمیان ایسے لگتا تھا جیسے ایک ایسی شاخ ہو جو ہری بڑی اور سبز، ہاں جی، اور اگر وہ کوئی بات کہتا تھا تو وہ جو قریب تھے ابو بکر وہ بڑے دھیان سے سنتے تھے، وہ کوئی حکم دیتے تھے تو وہ لپک کر حکم پر عمل کرتے تھے، اور نہ تو وہ یعنی کہ غصے والے تھے اور نہ وہ فضول باتیں کرتے تھے۔ اچھا یہ نا میں نے یہ بیان کیا بڑوں نے، یعنی کہ وہ ہمارے ہاں کہا کرتے ہیں ابھی بڑا معجزانی کہ انہوں ایسے دیکھتی رہی، کہتے میں نے تو ایسا خوبصورت انسان دیکھا ہی نہیں، تو وہ کہنے لگے میں کہہ رہا ہوں کہ بھی دودھ ہے کہ نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو خوبصورت دیکھا ہے کہ نہیں، پھر وہ دیکھتی رہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ایک روایت میں ہے نا کہ آپ کی برکات دیکھی تو وہ نا انہوں نے آپ کا نام ہی مبارک رکھ دیا تھا، یعنی کہ معبد یہ بعد میں ایمان لائی ہیں، یاد رکھیں صحابیہ ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، اس وقت ایمان نہیں لائی، تو جب بھی اس وقت بھی ذکر ہوتا نا کہتے وہ مبارک آدمی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مبارک کہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کے بعد نبی علیہ السلام تو چلے گئے، تو ان کے بعد اللہ نے بکریوں میں اتنی برکت عطا کی کہ وہ چند بکریاں ریوڑ میں تبدیل ہو گئی، ریوڑ میں، اور ایک مرتبہ نا معبد جو ہے نا اپنے ریوڑ کے ساتھ مدینہ جا پہنچی، تو ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی تھا، تو اس بچے نے کہا وہ دیکھو وہ ہیں جو ہجرت کی رات ہمارے پاس آئے تھے، وہ ابو بکر تھے، انہوں نے ابو بکر کو پہچان لیا، تو اس نے اپنی ماں کو بتایا، کہنے لگے ماں یہ وہی شخص ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ آیا تھا، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ ایک دم کھڑی ہوئی، جلدی سے ابو بکر کی طرف لپکی اور ان سے پوچھا اللہ کے بندے وہ مبارک کہاں ہے جو اس دن تمہارے ساتھ تھا؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تمہیں خبر نہیں وہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس نے عرض کیا مجھے ان کی خدمت میں لے جائیے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاتون کو ساتھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے حکمران تھے اس وقت، ان کو کھانا کھلایا، تحائف بھی عطا فرمائے، کہتے جی وہ اور بھی چیزیں نا تحفے لباس عطا کی، اور وہ مسلمان ہو گئی، اور معبد اس کے خاوند نے بھی ہجرت کی ہے۔ اچھا آخری بات کہتے ہیں کہ وہ بکری جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنے دست مبارک سے دعا تھا نا، اللہ اکبر، وہ نا 18 ہجری یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک 18 ہجری تک ہمارے پاس رہی، اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی برکت والی، اور خوشحالی کے زمانے میں ہم اس سے صبح شام دعا کرتے تھے، یعنی کہ صبح شام دودھ دیتی تھی، اور جب کہ قحط کے وقت دوسری بکریوں کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ ہوتا تھا۔ ہشام بن جہش کہتے ہیں کہ میں نے اس بکری کو دیکھا ہے، معبد کے ساتھ جتنے لوگ ادھر ٹھہرتے تھے وہ سارے اسی بکری کے دودھ ہی سے کھانا کھاتے تھے، اتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا برکت کی ہے۔ تو بہرحال جی یہ واقعی ہیں، آج ہم نے ان کا بیان کیا معبد کا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔